اللہ آپ پہ راضی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اور اللہ آپ کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اور کیسے انسان کو پتا چلے کہ آپ جو ہے وہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہے اور اللہ کی کرم نوازی کا سایہ آپ کے اوپر بنا ہوا۔ تو سب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، حیدر جعفری ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ ایک اور کویسچن جی ہمیں بڑا ہی انٹرسٹنگ آیا، بڑا ہی میرے یہ دل کے بڑا ہی قریب کویسچن ہے، اور میں آپ لوگوں کا، تمام لوگوں کا بہت تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ لوگوں کے کویسچنز کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ کم از کم اللہ کے ہونے کا احساس جو ہے ہوتا ہے، اور مجھے اس بات کی شکر گزاری کا موقع ملتا ہے کہ اے اللہ تیرا بہت شکر ہے کہ تو نے اس قابل کر دیا کہ میں یہاں بیٹھ کے کم از کم کوئی تیرے حوالے سے کوئی گفتگو کر سکوں، تیری جو ہے وہ لوگ ہیں، تیرے بندے ہیں، ان کے کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کر سکوں۔ بے شک ہے اللہ، تیری عطا کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا، میں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں جی، اور اس کا بہت ممنون ہوں کہ اس نے کسی قابل کر دیا۔ اب کویسچن کی بات کر لیتے ہیں۔ تو کویسچن جو ہے وہ انہوں نے جو پوچھا ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ آپ پہ راضی ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اور اللہ آپ کے اوپر راضی نہیں ہے تو اس کی نشانی کیا ہے، اور کیسے انسان کو پتا چلے کہ آپ جو ہے وہ اللہ آپ کے اوپر راضی ہے اور اللہ کی کرم نوازی کا سایہ آپ کے اوپر بنا ہوا۔ تو سب سے پہلی بات، آپ زندہ ہیں، آپ سوچتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اللہ نے آپ کو رشتے عطا کیے ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے نام کی معرفت عطا کی ہے، تو بے شک اللہ آپ کے اوپر راضی ہے۔ اس بات کو حق الیقین کی طرح سمجھیے، عین الیقین سے اوپر کی منزل کی بات کرو، حق الیقین پہ سمجھیے۔ اب جو نشانی ہے اللہ کی راضی ہونے کی وہ بڑی آسان ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بابے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اہل اللہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے آپ۔ میں نے اپنے مرشد سے سنا تھا کہ جو خود احتسابی نہیں کرتا پھر اللہ اس کا احتساب کرتا۔ تو سب سے بڑی طاقت ہے خود احتسابی۔ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ اللہ پہ راضی ہیں؟ کیا آپ کو اللہ سے کوئی گلہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی اچھی چیزیں نہیں دی؟ کیا آپ کو کوئی لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو کوئی اچھی زندگی نہیں دی؟ اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا تو یقیناً یہ بات بھی لکھ لیں کہ اللہ بھی آپ پہ راضی نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر بڑا کرم کیا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر بڑی مہربانی کی ہے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو بہت سے کروڑوں لوگوں سے اچھا رکھا ہوا ہے، تو پھر یقیناً اللہ پہ راضی ہے اللہ آپ پہ، اور اللہ آپ کے اوپر کرم نوازی کرتا ہے۔ اللہ انسان سے دور نہیں ہوتا۔ کبھی سورہ اخلاص کا یہ ترجمہ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں لفظی ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لغوی ترجمے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں معنوی ترجمے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں۔ سورہ توحید، سورہ اخلاص، سورہ توحید، سورہ اخلاص کیوں ہے؟ اخلاص سنسیئرٹی کیوں ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ قل هو اللہ احد، اللہ کلی طور پہ ایک ہے، وہ ایک آپ کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہے۔ زندگی کے کسی موڑ پہ، کسی مقام پہ، کسی جگہ پہ مجھے آواز دو، میں تم کو رسپونڈ ضرور کروں گا۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کی کسی قسم کی کوئی آبلیگیشنز نہیں ہے، اللہ کسی جگہ کوئی مصروف نہیں ہے، اللہ صرف اور صرف اور صرف تمہارے لیے موجود ہے۔ جس وقت اللہ کو آواز دو گے اللہ تمہیں اس کا رسپونڈ کرے گا۔ یہ میں ترجمہ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں لفظی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں اصطلاحی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں لغوی ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، میں معنوی ترجمہ بھی نہیں کر رہا ہوں، مجھے جو سمجھ آتی ہے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں کلی طور پہ، مکمل طور پہ تیرا ہوں، مجھے آواز تو دے۔ میں تیری طرح نہیں کروں گا کہ اگر اللہ کی اذان آئی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے کو گھر میں کوئی مسئلے ہیں، میرے کو بچوں کا مسئلہ ہے، مجھے کو ماں باپ کا مسئلہ ہے، مجھے کو اولاد کا مسئلہ ہے، مجھے کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، ایسے نے تقویم پہ پیدا کیا ہے، میں نے الست پہ تم سے وعدہ لیا ہے کہ تم میری عبادت کرو گے، میرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے، اور تم نے یہاں آ کے اس کی مخالفت کی، میرے علاوہ بھی لوگوں کی عبادت کرتے ہو، تم نے اپنی ہوا اور ہوس کو، اپنی خواہش کو
اپنے جو ہے وہ گولز کو اچیومنٹس کو اللہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اپنے اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق تنگ ہو سکتا ہے, میں اللہ تم سے اپنا تعلق خراب نہیں کروں گا. تم مرنے سے پہلے جس وقت بھی مجھے پکارو گے میں اس وقت تمہیں جواب دوں گا. تم مرنے کے بعد مجھے پکارو گے میں اس وقت بھی تمہیں جواب دوں گا. لیکن چونکہ میں نے تمہیں یہاں امتحان کے لیے بھیجا ہے, جیسے اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے زندگی اور موت کو اس لیے تخلیق کیا کہ تاکہ ہم یہ جان لیں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے. اللہ کو تو بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے کس نے, تقدیر اس نے لکھی ہے, بنایا اس نے ہے. تو پھر جو ہے وہ پھر اس کو یہ جاننے کی کیا ضرورت تھی, یہ امتحان گاہ میں بھیجا ہے. اب آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اللہ سے راضی ہیں یا نہیں ہیں. آپ کو میرے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں کہ جی اللہ نے اینی پڑھائی کی تھی, اللہ نے سانو کردا ہی کچھ نہیں, اینی دعا کری تھی, اللہ سندا ہی کچھ نہیں. اس سے بڑی مطلب آپ سمجھ لیں کہ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ کو پکاریں اللہ آپ کی سنے نا, تو کہیں نہ کہیں آپ اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں, کہیں نہ کہیں آپ اس کو جو ہے وہ یوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں اللہ کو اپنا کام کرا لئیے, تو اللہ کا کچھ نہیں کرنا. تو اللہ کو آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا کوئی محتاج ہے, آپ عبادت کریں گے تو اللہ اللہ ہے, نہ کریں گے تو اللہ اللہ نہیں رہے گا. اللہ ہے, آپ نہ کریں. لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے جب بھی پکارو گے میں تمہارے ساتھ ہوں, جب بھی میرا نام لوگے میں تمہارے ساتھ ہوں. میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا تم مجھ سے دور جا سکتے ہو, میں تم سے دور نہیں جا سکتا. اللہ کو سمجھیں, اللہ سے محبت کریں, اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. اگر اپنا بچہ آپ کو پسند ہے تو وہ ممتا ہے یا باپ کی شفقت ہے. اگر آپ کو دوسروں کے بچے بھی اتنے ہی پسند ہیں تو پھر انسانیت ہے, پھر دین ہے, پھر اللہ ہے. اللہ کی مخلوق سے اللہ بے پناہ محبت کرتا ہے. اللہ بغیر کسی جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ بغیر کسی کوئی اس کو کوئی آپ سے کوئی صلے کی لالچ کے بغیر آپ کو دیتا ہے. وہ تو اپنے دشمنوں کو بھی دیتا ہے, رزق تو ان کا بھی کام نہیں کرتا. تو پھر یہ سمجھے کہ اللہ سے رضا اس وقت ہے, کیونکہ کہتا ہے اللہ یہی کہتا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا اطمینان تو صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہے. اور اگر آپ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں, میرے پاس یہ اکثر کیونکہ میرا آپ کو آئیڈیا ہے کہ میرا جو الفا نومیرکس سے ریلیٹڈ جو کام ہے یا علم اعداد سے ریلیٹڈ, تو بہت سارے لوگ آتے ہیں, تو بہت ساری خواتین بہت سارے مرد حضرات ایسے آ جاتے ہیں جو وہ کہتے ہیں کہ جی اسی تے اتنی عبادت کی تھی, ساڈی تے اللہ رے سندا ہی نہیں, سانو تے ارے پتہ نہیں ساڈے نال کوئی مسئلہ ہے گا. تو اللہ نو تہاڈے نال نہیں مسئلہ ہے گا, تانوں اپنے آپ نال مسئلہ ہے گا. تو اس کے اوپر کام کریں. دیکھیں اگر آپ کو اندر سے یہ آپ اللہ پہ راضی ہو جاتے ہیں تو یقیناً اللہ آپ پہ راضی ہے, اور اگر آپ اللہ سے راضی نہیں نا تو پھر بھول جاؤ کہ اللہ تہاڈے تو راضی ہو گئے. یہ ہمارے ایک بہت دوست ہیں, ان کا یہ کویشچن تھا, تو میں نے کوشش کی ہے کہ اس کا میں جواب دے دوں. باقی آپ لوگ اپنے کویشچن بھیجتے رہیے, ہمیں انتظار رہے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ آپ کو زندگی دے, ہمیشہ خوش رکھے. اللہ حافظ.